السلام علیکم ویورز۔ آج میں قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت اور اس کا معیار قبولیت کیا ہے اس پہ آپ کے گوش گزار چند نکات کرنا چاہتا ہوں۔ قبولیت کا معیار آج سے نہیں، اس شریعت میں نہیں، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ نے، اس کریم مہربان ذات نے پہلے ہی انسانوں سے قربانیوں کی قبولیت کا اور عدم قبولیت کا معیار خالق کائنات جل جلالہ نے، یہ پیمانہ خالق کائنات نے قرآن مجید کا حصہ بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ آدم کے بیٹوں کا قصہ ذکر کیجئے، تلاوت کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے اپنے حصے کا جو ہدیہ تھا، جو قربانی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں بھیجی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی۔ قبولیت اور عدم قبولیت کی وجوہات کیا تھیں؟ ایک تو وجہ خود اس نے بیان کی جس کی قبول ہوئی، اور اس کے پیچھے بھی وجوہات موجود ہیں، وہ ہمارے ذہنوں میں ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اپنے گریبان میں جھانک کے ہم دیکھیں کہ ہم قابیل کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں یا حابیل کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے اور دونوں نے کچھ دیا ہے۔ یہاں ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جو قربانی جنہوں نے کی نہیں ہے، یہ صرف ان کی بات ہے جنہوں نے قربانیاں کی ہیں، کیونکہ قابیل جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے بھی تو قربانی کی تھی۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جب حابیل جانور ذبح کرنے کے لیے اپنے ریوڑ میں جاتا ہے تو سب سے خوبصورت جانور، وہ سب سے مہنگا جانور اور سب سے جو اسے اچھا لگتا تھا، اس نے وہ جانور لیا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کے اندر محبت موجود تھی، اس کے اندر عشق موجود تھا، عشق الہی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اسے جب حکم ہوا تو وہ فوری طور پہ جاتا ہے اور خوبصورت ترین جانور وہ اپنے ریوڑ سے لاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، میں نے اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں دینا ہے، میں نے اپنے رازق کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنا ہے، جو اس سے صبح و شام میں لیتا ہوں، مانگتا ہوں، عرض گزار ہوتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف قابیل کا طرز عمل دیکھیے کہ اس نے گندم، کچھ روایات میں آتا ہے، یا جو کچھ بھی پیش کیا تو اس کے ذہن اور ارادے میں کیا تھا، بس جو ماڑی سی چیز ہوگی، جو نکارہ چیز ہوگی، جو کم قیمت والی چیز ہوگی، وہ ملوں گا اور میں وہ قربان کروں گا۔ تو چنانچہ حابیل، حضرت حابیل اور قابیل، یہ دونوں ایک خوش دلی سے لاتا ہے، ایک خوشی سے لاتا ہے، ایک جو حابیل ہے وہ مہنگا لاتا ہے، وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے کام کرتا ہے، اور کھوٹ کس کی نیت میں تھا، کس کے ارادے میں کھوٹ تھا، اور کون اچھی نیت سے، وہ قابیل تھا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا یتقبل، کس سے قبول ہوئی؟ جس نے خوش دلی سے کی۔ کس سے قبول ہوئی؟ جس نے بڑی شوق، محبت، پیار سے اور مہنگا ترین جانور وہ اپنے ریوڑ سے لایا۔ تو جب انسان لینے کے لیے جاتا ہے، جب انسان ارادہ کرتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ، ہمارا خالق، ہمارا معبود، وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ اسی وقت جان لیتا ہے کہ یہ کس ارادے اور کس نیت سے میری بارگاہ میں پیش کرے گا۔ یتقبل، جس سے قبول ہوئی وہ حابیل تھا۔ کیوں قبول ہوئی؟ اس کی وجوہات وہ حابیل جانتا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی یہی وجوہات ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ کہ خوش دلی سے اس نے کی، خوبصورت کی، مہنگی کی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور جس سے قبول نہیں ہوئی اس کے اندر خامیاں یہ تھیں کہ وہ تو ایک تو خوش نہیں تھا،
دوسرا اس کے ذہن میں فطور تھا، اس کے ارادے میں فطور تھا، اس نے جو نکارہ شے تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہی، تو تاکلہ النار حابیل کی قربانی کو آگ لے کے قبولیت کی طرف لے جاتی ہے، اور جو قابیل تھا اس کی قربانی رد کی جاتی ہے۔ اور حابیل نے وجہ بتائی جب اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، قابیل نے کہا کہ اب چونکہ تیری قبول ہو گئی اور میری قبول نہیں ہوئی، اب میں کیا کروں گا، تجھے قتل کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت ہے، جب دو بندے ایک جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں، ایک کامیاب ہو جاتا ہے، دوسرا ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر جو ناکام ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے روڑے اٹکاتا ہے، وہ کانٹے بچھاتا ہے، وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کینہ بغض عداوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب دو رشتہ دار ہیں، ان کے بیٹے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ایک کامیاب ہو جاتا ہے، دوسرا ناکام ہو جاتا ہے، پھر بھی حسد پیدا ہوتا ہے۔ جب دو شخصوں کے بیٹے، دو بھائیوں کے بیٹے ایک ہی جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں، ایک کامیاب ہو جاتا ہے، دوسرا ناکام ہو جاتا ہے، تو جو ناکام ہوتا ہے وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ قابیل نے بھی کچھ ایسے ہی کیا، کہا کہ تیری کیوں قبول ہوئی، لَأَقْتُلَنَّكَ، اب میں لَأَقْتُلَنَّكَ تجھے قتل کروں گا۔ اس سے یہ مراد ہے، یہ آخری درجہ ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ میں تیرے راستے میں کانٹے بچھاؤں گا، میں تیرا راہ روکنے کی کوشش کروں گا، میں روڑے اٹکاؤں گا، اور میں تیری ٹانگیں کھینچوں گا۔ لَأَقْتُلَنَّكَ، یہ آخری درجہ ہے جو قابیل نے ذکر کیا، لَأَقْتُلَنَّكَ۔ تو حابیل نے کہا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اس میں میرا کوئی زور نہیں، میرے ذمہ کیا تھا، حکم ربی کو پورا کرنا، اور وہ میں نے خوش دلی سے پورا کیا۔ باقی قبول کرنا اور نہ کرنا، ریجیکٹ کر دینا، یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، اس میں میرا عمل کوئی دخل نہیں، بلکہ قبولیت اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے میری قربانی کو قبول کیا، میرے ذمہ جو اللہ نے لگایا تھا وہ میں نے خوبصورت جانور، مہنگا جانور، اور خوش دلی سے میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو خالق کی کائنات نے مجھ سے قبول کر لی اور تجھ سے قبول نہیں کی، اور اس کی وجہ قبولیت کی میرا وہ عمل ہے جو خالق کی کائنات جل جلالہ نے اپنی خصوصی توفیق سے مجھے عطا کیا، اور میں نے خوش دلی سے قربانی کی، تو خالق کی کائنات نے قبول کر لی۔ قبولیت اس ذات نے کی ہے، ولم یتقبل، اور تجھ سے قبول نہیں کی، اور اس کی وجہ وہ اللہ کے ذمے پہ نہ چھوڑ، بلکہ تو نے ناکارہ چیز ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ تو بتائیں پھر اگر کوئی ناکارہ چیز، ماڑی سی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو ہم کسی بڑے کو کوئی تحفہ دیں، کوئی چیز بھیجیں، تو خالق کائنات تو وہ عظیم ذات ہے، وہ عظیم ذات ہے، تو ہم اس کی بارگاہ میں سب کچھ اس سے لے کر اس کو دیں، تو وہ ناکارہ چیز دیں، تو یہ قبولیت کا، عدم قبولیت کا معیار قرآن مجید میں ہزاروں سال پہلے کا موجود ہے، لاکھوں سال پہلے کی یہ سیرت ہے جو خالق کائنات نے قرآن مجید میں یہ قرآن مجید کا حصہ بنائی ہے۔ خالق کائنات ہمیں عبادات کی قبولیت اور عدم قبولیت کے اس معیار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔